سبق نمبر 26 خطوط اردو بال بھارتی 7ویں جماعت کا سبق ہے، اور آج ہم اس سبق کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں ہے نمبر 1 سوال۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے، ڈپٹی نذیر احمد کا یہ خط کس کے نام سے ہے؟ جواب، ڈپٹی نذیر احمد کا یہ خط نواب سید علی حسن خان بہادر کے نام ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، ڈپٹی نذیر احمد کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں کتنے برس لگے؟ جواب، ڈپٹی نذیر احمد کو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں 3 برس لگے۔ اگلا سوال ہے، ڈپٹی نذیر احمد نے ترجمے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا؟ جواب، ڈپٹی نذیر احمد نے ترجمے کو بہتر بنانے کے لیے مولویوں کا اسٹاف مقرر کیا۔ اگلا سوال ہے، ترجمے کی سرپرستی نذیر احمد کس سے حاصل کرنا چاہتے تھے؟ جواب، ترجمے کی سرپرستی نذیر احمد نواب سید علی حسن خان بہادر سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، اکبر الہ آبادی نے کس کے ترجمے کی تعریف کی؟ جواب، اکبر الہ آبادی نے مولوی نذیر احمد دہلوی کے ترجمے کی تعریف کی۔ سوال نمبر 6 ہے، اکبر الہ آبادی کو کس چیز پر شبہ ہوا؟ جواب، اکبر الہ آبادی کو ترجمے میں بعض مقامات پر شبہ ہوا۔ اگلا سوال ہے، اکبر الہ آبادی کا خط کس کے نام ہے؟ جواب، اکبر الہ آبادی کا خط ڈپٹی نذیر احمد کے بیٹے مولوی بشیر الدین صاحب کے نام ہے۔ اگلا سوال ہے، اکبر الہ آبادی نے ترجمے کے متعلق کیا مشورہ دیا؟ جواب، اکبر الہ آبادی نے ترجمے کے متعلق یہ مشورہ دیا کہ درحقیقت ترجمہ غلط نہیں ہے، معنی میں شاید غلطی ہوئی، اگر میرا خیال صحیح تسلیم کیا جائے تو آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح چاہیے۔ اگلا سوال ہے، سبق میں ایک لفظ ہدیۃً استعمال ہوا جس کے معنی ہے تحفے کے طور پر ہوتے ہیں۔ ہم فوری طور پر کہنے کی بجائے فوراً اور حقیقت میں کہنے کی بجائے حقیقتاً کہتے ہیں، تو آپ ایسے ہی درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے، جیسا کہ قصداً، جبراً، لازماً، تحفۃً اور رسماً۔ تو جوابات دیکھیے۔ قصداً، روزے کی حالت میں قصداً کوئی چیز کھا لی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے جبراً، کسی سے کوئی جبراً کام کر لیا جائے تو وہ بے دلی سے کرتا ہے اور کام اچھے ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا۔ اگلا ہے لازماً، مدارس میں لازماً عربی زبان پڑھائی جاتی ہے۔ تحفتاً، کوئی بہت قیمتی چیز تحفتاً پیش کرے تو لینے میں قدرے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ رسماً، سماج میں رہتے ہوئے بعض ریت رواجوں کو ہمیں رسماً تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے محاورے مکمل کیجیے، جس میں کلیجہ ڈیش ہونا، رگ ڈیش سے پھڑکنا، نمبر 3 انچر پنچر ڈیش ہونا، منہ میں ڈیش آنا، ڈیش کا ڈیش گل ہونا، چھاتی پر ڈیش ہونا۔ جوابات دیکھتے ہیں۔ کلیجہ، نمبر 1 ہے کلیجہ سن ہو جانا، نمبر 2 ہے رگ اہمیت پھڑکنا، نمبر 3 ہے انچر پنچر ڈھیلے ہونا، نمبر 4 ہے منہ میں پانی آنا، نمبر 5 ہے زندگی کا چراغ گل ہونا، نمبر 6 ہے چھاتی پر مونگ دلنا، نمبر 7 ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا، نمبر 8 ہے جان جوخم میں ڈالنا، اور نمبر 9 ہے گوش گزار کرنا، اور نمبر 10 ہے فکر میں گھل جانا۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے الفاظ کو مکمل کیجیے، اس کا خیال رہے کہ الفاظ قوس میں دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی ہوں۔ تو جوابات دیکھیے، جیسے مثالیاں دی ہے، عجلت پسند یعنی کہ بے صبرے۔ تو نمبر 1 ہے، اس میں عقل سے عاری، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جسے گنا نہ جا سکے، جسے کوئی کام نہ ہو اور جسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جوابات دیکھیں، عقل سے عاری، بے وقوف اور بے عقل۔ نمبر 2 ہے، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، بے مثال۔ نمبر 3 ہے، جسے گنا نہ جا سکے، بے شمار۔ نمبر 4 ہے، جسے کوئی کام نہ ہو، بے کار۔ اور نمبر 5 ہے، جسے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بے ضرر۔ تو آج ہم نے یہاں سبق نمبر 26 خطوط اس سبق کے سوال و جواب مکمل ہوئے، اور اسی کے ساتھ ہمارے 7ویں جماعت اردو بال بھارتی کے تمام اسباق بھی مکمل ہوئے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔